السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم ہمارے سلطان، ہمارے بادشاہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان آباد ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے ولی کی عظمت ہوتی ہے۔ وہ اولیاء اللہ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن اولیاء کاملین جس خطے میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وہ سب ہمارے تاج ہیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہم پر زیادہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے ہم وطن ہیں، ان کے اسی ہند میں رہتے ہیں جس کی سلطنت اللہ نے انہیں پچھلے 800 سالوں سے نواز رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ غریب نواز القاب میں معین الدین، سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں سیدنا حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنجری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اجمیری بھی ہیں۔ اس مقدس بارگاہ میں ہم کچھ خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے کچھ باتوں کی طرف قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ میں ابتدائی باتیں پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے صالح اور نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں۔ ان بزرگوں کا ذکر کرنا ہمارے مقدر میں آیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ ذکر ان کا ہوتا ہے، رحمت اللہ اتارتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور قرآن کی طرف جب چلے تو قرآن نے ان کے ہی متعلق تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے تو پھر اس اجمیر کے داتا و خواجہ سے سچا ہمارے ہندوستان میں ہے کون ہے؟ اور سچائی کیا ہے انہوں نے ہندوستان کو بتائی ہے۔ یہ دو چیزیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ ہم جب کبھی کسی ولی کی یاد منانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں نے آج افواہ جو پھیلا رکھی ہے، یہ بریلویوں کا طریقہ ہے۔ یہ بریلوی عرس منانے والے، اولیاء کی باتیں کرنے والے ہیں۔ کاش وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ یہ عقیدہ بریلی کا نہیں، قرآن کا ہے اور میرے مصطفیٰ کا ہے۔ قرآن نے کہا اولیاء کا ذکر کرو اور ان کے ساتھ رہو، اور قرآن تو یہ بھی کہتا ہے خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جب ذکر کرو گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اور رہی بات دشمنی کی تو سوچنا بھی مت، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،
اللہ رب العزت خود فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. آئے میرے ساتھ وہ جنگ کرے, مجھ سے لڑے. یہ رب ذوالجلال کو گوارا نہیں کہ اس کے دوستوں کو کوئی ستائے, اس کے محبوبوں کو کوئی پریشان کرے. ایک بات یاد رکھنا, اولیاء کاملین میں اکثر اولیاء تو بڑے جمالی رہے ہیں, بہت ہی صبر و تحمل والے رہے ہیں, کبھی انہوں نے پلٹ وار کسی پر نہیں کیا, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے, اکثر اولیاء کاملین. لیکن ان کے کسی کو ہلاکت کی دعا نہ کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ انہیں ستا کر بچ جائے گا, بلکہ رب ذوالجلال کبھی ایسوں کو خالص چھوڑتا نہیں, بلکہ وہ انتقام حقیقی اس انداز سے لیتا ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ شخص عبرت بن جاتا ہے. وہ شخص عبرت بن جاتا ہے. جس نے بھی اولیاء کاملین کی دشمنی پالی, اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں ایسا ذلیل کیا کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا ہے. اکثر کو دیکھیں آپ, یا تو نبیوں سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے, یا اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے. فرعون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سرکشی کرنے لگا تھا فقط ایک نبی کے ضد میں, نبی کی مخالفت میں. موسیٰ علیہ السلام سے اسے حسد اور دشمنی پیدا ہوئی. تو یہ اچھوں کی دشمنی جانتے ہیں آپ کہاں تک لے جاتی ہے؟ اس کے عقیدے کی طرف لے جاتی ہے. میں نے ایک مثال اس سے پہلے بھی بتائی تھی. جب دشمنی ہوتی ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ کس ٹائپ کی دشمنی کر رہے ہو اور کس سے کر رہے ہو, اور اس کے بعد پھر اس سے دشمنی ہونے کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں. میری اگر کسی ڈاکٹر سے دشمنی ہو گئی تو ہوتا کیا ہے, انسان کی فطرت ہے, ڈاکٹر تو ہماری نظروں میں گرا ہی گرا, اس کی ڈگری بھی گر گئی, اور ہم نے اس کی ڈگری کو نکار دیا کہ یہ کون سی ڈگری لے کے بیٹھا ہے, جھوٹا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اپنی ڈگری کی سرٹیفکیٹ دکھا بھی دیا تو دشمنی کی وجہ سے ہم اس میں عیب تلاش کرنے شروع کریں گے کہ اس کی ڈگری میں یہ خامی ہے, اس کی ڈگری کمال کو نہیں پہنچی ہوئی. دشمنی شخص سے تھی لیکن بڑھتے بڑھتے اس کی ڈگری تک پہنچ گئی. اب اس کے بعد اس کے بولنے سے نفرت, اس کے چلنے پھرنے سے ہمیں نفرت. دشمنی اس کے اخلاق تک لے جاتی ہے اور بہت اوپر تک لے جاتی ہے. اسی لیے جیسے مثال کے طور پر ہم سے دشمنی کرنے والے, میں تو مخالفت کرنے کی کھلی اجازت دیتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کا حق ہے. میں بھی انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں, مجھ سے اختلاف کرنے کا آپ کو پورا حق ہے. ضرور اختلاف کریں مجھ سے, لیکن اس اختلاف کو جب بڑھاوا دو گے تو ہوگا کیا؟ صرف آپ کا اختلاف اور آپ کی دشمنی مجھ سے نہیں رہ جائے گی, میری پڑھی ہوئی قرأت سے بھی دشمنی ہو جائے گی, میری بیان کی ہوئی حدیثوں سے بھی دشمنی کرنے لگ جائیں گے. ہمارے بیان کردہ تفسیر کو بھی تم ایک بار گمراہی کہہ دو گے اور خود کافر ہو جاؤ گے. یہ دشمنی ذات تک نہیں باقی رہتی بلکہ پھر اس کے کاموں تک بڑھ جاتی ہے. اسی لیے فرعون نے کیا کہا, موسیٰ اگر خدا تعالی مجھے خود بتا دیتا کہ میں تجھے پالتا ہوں تو میں مان لیتا, لیکن موسیٰ کا وہ خدا ہے اس لیے نہیں مانوں گا. دشمنی موسیٰ سے تھی, اس لیے موسیٰ کا جو خدا ہے میں اسے نہیں مانوں گا, اس کے خدا کو میں کیوں مانوں. تو دشمنی جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کے بڑوں سے اور اس کے پورے سلسلے سے دشمنی ہو جاتی ہے. اسی لیے جس نے بھی اولیاء کاملین سے دشمنی کی ان کی لمبی چوڑی فہرست ہمارے پاس ہے. تو پھر انہوں نے تمام اولیاء کو, ان کے مرشدوں کو, ان کے مشائخ کو, ان کے نسب کو گالیاں دینا شروع کیا. جیسے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو نسبت ہوئی, اب ان کے نام کے برے معنی وہ تلاش کرنا شروع کیا. خواجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, معین کا مطلب یہ ہوتا ہے. دشمنی کسی ولی سے تھی اور وہ ان الفاظ کی تحقیق میں چل پڑا اور نادان ایسے منہ کی کھایا اور دھوکہ کھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمنی کر لیا. جب کہا جائے کہ عطائے رسول بھی ہیں وہ,
تو سیدھے کیا کہنے لگا کہ رسول نے اگر انہیں عطا کیا تو رسول بھی صحیح نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. دشمنی کہاں سے کہاں تک لے گئی. اسی لیے سوچ سمجھ کر کے کسی سے اختلاف کرنا کہ کہیں تمہارا اختلاف تمہیں خدا کی دشمنی تک نہ لے جائے, رسول کی دشمنی تک نہ لے جائے. اولیاء کاملین کی گستاخی اور ان سے دشمنی میرے عزیزوں یہ ہماری ہلاکت کا سب سے بڑا راستہ ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ رہو تو اسی میں عافیت ہے. اب آج ہم اس شہنشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو اجمیر معلّہ پہنچا دوں گا, اور تصور میں تمہیں غریب نواز